کہ وہاں کا جو نقصان ہوگا وہ باقی رہے گا، پھر اس کا کوئی کور نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے، اس کا کور ہو جاتا ہے، وہاں کے نقصان کا بدل نہیں ہوگا۔ جیسے کسی آدمی کی ایک نماز چلی گئی تو اب اس نماز کو کہاں سے لائے گا؟ وہ تو گئی، اب وہ تو کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے حدیثوں میں جس نے ایک نماز کو اڑایا جان بوجھ کے تو اس کا اتنا نقصان ہے جتنا جان مال سب ہلاک ہو جائے، آدمی اکیلا رہ جائے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ بھی سمجھنے کے لیے، ورنہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہا کہ آخرت کے نقصان کے بارے میں چوکنے رہو۔ دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے، کور ہو سکتا ہے، ہوتا ہے بعض مرتبہ کسی کو کاروبار میں کھوٹ آتی ہے تو دوسری صورت میں بعد میں وہ نفع بھی آ جاتا ہے، وہ کھوٹ کا بدل بھی مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت کے مسئلے میں ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت میں اگر کھوٹ کھائی ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آخرو ما یبقی علی ما یفنا۔ جب بات یوں ہی ہے تو جھکتا دو اپنے آخرت کو کہ آخرت کا نقصان نہ ہو، کہ دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے، کور ہو سکتا ہے، اس کے نقصان کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ نقصان ہی رہے گا۔ اس لیے کہا کہ محبت آخرت سے بھی ہے، محبت دنیا سے بھی۔ تو پھر تمہیں جو ہے دنیا کے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا، بلکہ آخرت کے نقصان کے بارے میں زیادہ فکر مند۔ یہ انبیاء کرام کی تعلیم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرے اور دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب بتائیں، اس کے طریقے بتائیں۔ تو انبیاء کرام نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا جو کام اور سب سے پہلی چیز لوگوں کو دی ہے وہ ایمان ہے۔ آخرت بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کہ وہ ایمان ہے، کہ ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت نہیں ہے، آخرت کی بربادی ہے۔ جیسے بدن میں جان نہیں ہے تو وہ بدن ہی نہیں، وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، چاہے بادشاہ کا بدن ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، لیکن جب اس میں سے جان نکل گئی تو وہ اس میں کچھ نہیں ہے، وہ ڈھیر ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اصل دنیا کی زندگی میں ایمان ہے، کہ اگر ایمان ہے کہ پھر سب کچھ ہے۔ آخرت بننے کا بڑا سامان کہ وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایمان کے لیے بھیجا کہ دنیا میں لوگوں کو ایمان سکھاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کراؤ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہ آواز لگائی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی کارساز ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، حیات موت کا وہی مالک ہے، حالات بھی اس کے قبضے میں ہیں، نتائج بھی اس کے قبضے میں ہیں، سب اس کے قبضے میں۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ ساری دنیا، زمین آسمان سب یہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ جیسے حاکم فیصلہ کرتا ہے، انعام کا بھی فیصلہ کرتا ہے، سزا کا بھی فیصلہ کرتا ہے، تو کہا کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کبھی نفع کا فیصلہ کرے گا، کبھی سزا کا فیصلہ کرے گا۔ ہاں، فیصلے اللہ کی طرف سے آئیں گے، دیکھا، اور کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا تصرف کرنے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اس لیے یہ تعارف کرا، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق اللہ کی، فیصلہ اللہ کا۔ اللہ کا فیصلہ اس کی مخلوق پر چلے گا، کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ سارے فیصلے اولاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وانت الاخر لیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ ساری چیزیں اور ساری چیزوں کا اختیارات صرف اللہ پاک کی ذات میں ہے۔ یہ تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں نے، اس لیے بتایا کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو۔
سارے تعلقات کے صحیح ہونے کی ایک ہی بنیاد ہے. آپس کے تعلقات ہوں، چھوٹے تعلقات، بڑے تعلقات، کہ سارے تعلقات میں خیر آنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے.